خاص ہے کہ کری کس بلبلا آزاد پنجرس مند سے نالا چھک سے پنن دست پنن مشکلن آسان پیدا کر. غلام احمد مہجور کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ اس نشست کا آغاز کرتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ اے بلبل تم اپنے پنجرے میں اداس کیوں ہو، یہاں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اور تم نے خود ہی اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈنا ہے. شاید کشمیر کے لیے اس سے بہتر شعر نہیں کہا جا سکتا. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پینلسٹ کے تعارف سے. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں یامین، جن کو آپ کل سے سن رہے ہیں، اردو نظم کی بہت خوبصورت شاعر ہیں. ڈاکٹر آمنہ بہار، انہیں بھی آپ نے کل سنا ہوگا مشاعرے میں. ہم انہیں کشمیر کی حبہ خاتون کہتے ہیں. تعلیم کے بلکہ کہنا چاہیے آج کی حبہ خاتون کہتے ہیں، تعلیم کے شعبے سے منسلک. ڈاکٹر صغیر خان میرے خیال میں آزاد کشمیر میں جن لوگوں نے بہت زیادہ لکھا ہے اور بہت زیادہ پڑھا ہے ان میں شامل ہیں. پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں، پڑھاتے ہیں کالج میں. 14 کتابیں لکھ چکے ہیں اور پہاڑی زبان پہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ملک بشیر مراد صاحب صداکار ہیں، آزاد کشمیر ریڈیو سے بہت طویل عرصہ تک منسلک رہے. فقاہیہ ادب کے لیے شاید یہ نمائندہ آواز ہے اس وقت آزاد کشمیر کی، اگرچہ ان کی 3 کتابیں چھپی ہیں جس میں فقاہیہ ادب بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں. جاوید سحر صاحب گوجری کی توانا آواز ہیں اور یہ ان چند معدودے لوگوں میں شامل ہیں جو ابھی تک گوجری سے وابستہ ہیں اور اس کی ترویج کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے مظفر آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے دیکھیں، آج کی تقریب اس نشست کا عنوان ہے دبستان کشمیر کے نقوش. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا دبستان کشمیر کوئی دبستان ہے بھی یا نہیں. لیکن اس بات کو ہم نقادوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس نشست میں یہ کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ یہ کشمیر کا یہ حصہ جس میں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، اس میں جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے نہ صرف اردو میں بلکہ جو جہاں کی مقامی زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، جنہیں اب قومی زبانیں بھی ہم کہتے ہیں، کشمیری، پہاڑی، گوجری اور بلتی شینا تو شاید ہی کوئی آزاد کشمیری بولتا ہوگا. دوسری میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری گفتگو کا مرکز جو ہے وہ یہ حصہ ہے کشمیر کا جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، لیکن اس کے رابطے، سلسلے اور حوالے جو ہیں وہ کشمیر کے باقی حصوں سے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر سے آپ کو گفتگو وہاں تک جاتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مرکوز اسی پہ رکھیں اپنی گفتگو کو. اور مجموعی طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس خطے میں جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے ان زبانوں میں، کیا اس کا کوئی علیحدہ اس کی پہچان ہے، کوئی مزاج ہے، کوئی رنگ ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور کیا یہ باقی قومی دھارے جیسا ہی ہے یا اس سے مختلف ہے. تو میں گفتگو کا آغاز یامین صاحب سے کروں گا. اردو نظم جیسے میں نے کہا تو ہم اردو سے آغاز کریں گے اور پھر باقی زبانوں کی طرف جائیں گے. یامین صاحب، آپ اردو نظم کے ایک نمائندہ شاعر ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے کل بہت شاعری سنی ہے اور مشاعرے میں جو مقامی شعراء تھے، اور بڑی حیرت بھی ہوئی کہ اتنا اچھا لوگ لکھ رہے ہیں اور کشمیر کا بہت ذکر تھا اس میں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا جب 90 کی دہائی میں یہ ایک نیا سلسلہ تحریک کا شروع ہوا تو اس وقت تو ہر طرف ہمیں یہی نظر آتا تھا کہ ہر آدمی اس پہ سوچ رہا ہے، میڈیا اس پہ فوکسڈ ہے، اور شاعری بھی جو اس وقت لکھی جا رہی تھی
تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ ابھی بھی تمام اصناف میں یہ چل رہا ہے، یا اس میں کچھ کمی آئی ہے، یا اب کچھ نئے مرکزی دائرے میں پاکستان میں جو لکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ زیادہ منسلک ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توصیف صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 1947 کے بعد غزل کے میدان میں یا نظم کے میدان میں 3-4 ادوار اس پہ گزرے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نیا ملک بنا تھا اور لوگوں کے ذہن میں، لکھنے والوں کے ذہن میں مہاجرت کے دکھ تھے اور نئے ملک کی مشکلات کا احساس تھا، اور اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اس میں ڈپکٹ ہوتی ہیں اس پوئٹری میں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ رد عمل کی پوئٹری ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 90 کی تحریک جو ہے آزاد کشمیر میں، تحریک آزادی کشمیر کا ایک اور نیا سنگ میل جو وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس وقت مزاحمتی شاعری رد عمل کے طور پہ وجود میں آئی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ جو سمجھ لیں کہ تخلیقی عمل جو ہے وہ رک سا جاتا ہے اور لوگ دوسرے موضوعات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ آزاد کشمیر میں اردو غزل نے ایک ارتقائی سفر کیا ہے، اور یہ سفر ظاہر ہے کہ پاکستان کے مرکزی دائرے میں جو غزل لکھی جا رہی ہے اس کے بین اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا ہے، اور اس کی لفظیات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم پاکستانی غزل یا آزاد کشمیری غزل میں تفریق کر سکیں۔ یہ ایک ہی دھارے کا بہتا ہوا سمجھ لیں کہ پانی ہے، اور اس کے مضامین میں بھی کوئی خاص تنوع کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو شدت سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں غزل کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہوا ہے۔ آپ نے رات کو مشاعرے میں بھی دیکھا ہے کہ کیسے کیسے اشعار، چمکتے ہوئے شعر آپ نے نوجوانوں کے سنے ہیں۔ اور ایک بات جس کا مجھے تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ ایک بے باکانہ سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ غزل کے شعر میں جو چمک دمک ہے اور مصرع سازی ہے اس پہ زیادہ توجہ ہے، اور جو فکری گہرائی ہوتی ہے، جو بھید کی بات ہوتی ہے، رمز کی بات ہوتی ہے، جس کو میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ جس وچ گجی رمز نہ ہوئے بہتر چپ محمد بخشا سخن اجہ نالوں۔ تو رمز اور بھید کی جو بات ہوتی ہے اس کی طرف ہمارے نوجوانوں کا دھیان ذرا کم جاتا ہے۔ اور مجموعی طور پہ جو دوسری اصناف ہیں، نظم پہ میں تھوڑی دیر کے بعد پھر بات کروں گا، کیونکہ اس پہ ایک الگ قسم کا جو ہے وہ تھیسس ہے۔ بلکہ آپ نے خود ہی مجھے ایک لیڈ دے دی اگلا سوال پوچھنے کی، کیونکہ آپ خود نظم کے شاعر ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں جو نظم لکھی گئی ہے، اگر ہم 1947 سے آگے دیکھیں، ایک بڑا عمومی حوالہ احمد شمیم کا ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو، شاید یہ ایک قومی مصرع ہے جو پورے پاکستان نے سنا ہوگا۔ تو آزاد کشمیر میں لکھی گئی نظم کے کیا خط و خال ہیں، اور کون سے لوگ ہیں، اور کیا اس کا مستقبل ہے، اور کس طرف جا رہی ہے؟ اچھا، نظم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ کشمیر کی جو روایت رہی ہے شاعری کی اور لوگوں کے ذوق کی میں بات کروں گا، کہ کسی زمانے میں یہاں پہ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ایسے لوگ بھی یاد رکھتے تھے جن کو اردو نہیں آتی تھی، جو کشمیری خالص کشمیری بولنے والے تھے، اردو نہیں بول سکتے تھے، لیکن نذیر اکبر آبادی کی نظمیں جو ہے وہ ان کو یاد ہوتی تھی۔ اور ایک ریسرچ پیپر میں نے پڑھا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان سے منقبت بیچنے والے
لوگ پھیری والے لوگ آتے تھے کشمیر میں، اور جگہ جگہ وہ کتابچے اور نظمیں اور مختلف سلام اور منقبت جو ہے وہ گا کے سناتے تھے اور بیچتے تھے۔ اس وجہ سے کشمیر کے لوگوں کے اندر اتنا ذوق جو پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ نظمیں اور منقبتیں جو ہیں وہ حفظ کر لی، اور ایک جو ہے وہ ایک باذوق قوم کا فرد ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کشمیری شاعری کی جو روایت ہے، اس کے پیچھے للہ عرفہ جیسی بڑی شخصیت، بڑی شاعرہ کھڑی ہے، اور یہ بھی ایک اختصاص ہے کشمیر کا کہ ہماری شاعری کی جو اماں ہوا ہے سمجھ لیں، وہ ایک خاتون۔ کشمیر کی جو نظم ہے 1947 کے بعد، وہ اس کے مضامین میں آپ سمجھ لیں کہ مہاجرت کا دکھ بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو پہلے باقاعدہ جدید نظم نگار ہمارے سامنے آتے ہیں وہ احمد شبیم ہیں۔ احمد شبیم جو ہیں وہ، میں آپ کو ان کی ایک نظم کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ بچھڑنے والوں، میری صدا شہر سبز پرچم سے جب بھی سننا، ابد صفت مامتا سے کہنا کہ میرے کمرے میں میرے کپڑوں سے گرد جھاڑے، میری کتابوں میں میرے ہاتھوں کے نقش دیکھے، خاموش آنگن کے اگتے پیڑوں میں، خاموش آنگن کے اگتے پیڑوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پکارے کہ آؤ اب شام ہو گئی ہے۔ یہ احمد شمیم جو ہیں یہ مہاجرت کے دکھ بیان کرتے رہے یہاں آ کے آزاد کشمیر میں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شاعر بھی جو ہیں وہ بڑے قابل ذکر ہیں، جن کا نام ہے جیلانی کامران۔ جیلانی کامران بھی مقبوضہ کشمیر کے شہر پونچھ سے ہجرت کر کے لاہور میں آباد ہوئے تھے۔ ان کا جدید نظم میں بڑا نام ہے، اور افتخار جالب کی جو لسانیات کی تحریک تھی 1960 میں، اس میں بڑا کردار ہے ان کا۔ ان کی ایک کتاب جدید نظم کے تقاضے جو ہیں وہ اس کی سمجھ لیں کہ وہی حیثیت ہے جو اردو شاعری میں مقدمہ شعر و شاعری کی۔ احمد شمیم کے بعد آزاد کشمیر کی نظم جو ہے وہ ایک سمجھ لو کہ تعطل کا شکار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کا نام آتا ہے توصیف خواجہ کا، اور میں ہوں اس اور میں۔ آپ نے اپنا نام نہیں لیا ہے اس کے بیچ میں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ قصہ ہے جس میں آزاد نظم میں ابھی بڑی گنجائش موجود ہے، اور اس میں امکانات ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اردو سے چلتے ہیں، چونکہ انہوں نے نام لیا للہ عرفہ کا، تو اردو سے چلتے ہیں کشمیری کی طرف، اور جیسے میں نے کہا کہ آج کی حبہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے اس حصے میں، اور یا اس کے اگر آپ حوالہ کوئی اس حصے کا بھی دینا چاہیں تو بھی ممکن ہے، کشمیری شاعری کیسی ہو رہی ہے، اس کے کیا خد و خال ہیں، کیا اتنے لکھنے والے لوگ ہیں، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس میں ایک ایڈ کروں گا کہ زبان جو ہے کشمیر کی، کیا یہ ختم نہیں ہو رہی تیزی سے؟ ہم اپنے گھروں میں زبان نہیں بولتے، تو کیا صورتحال ہے کیا کشمیری کی؟ آپ کے سوال کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ تو بنتا ہے کہ آج کل شاعری کشمیری تھوڑا زبان مائک میں، ایک تو آپ نے یہ کوشچن کیا ہے غالباً کہ شاعری یہاں کیا ہو رہی ہے، دوسرا سوال کشمیری زبان کی کیا کیفیت ہے، کس حال میں ہے، لوگ آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہیں یا ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ جی اچھا توصیف صاحب، میں یہ کہوں کشمیری زبان بہت پرانی زبان ہے، اردو زبان سے بھی پرانی زبان ہے، اور 700 سالہ تاریخ رکھتی ہے، ایک رچ زبان ہے۔
میں آپ کو بتاؤں پنڈت، اب اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کے ادوار، تھوڑا سا میں ہسٹری میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر وقت اجازت دے تو میں مطلب ایک اجمالی سا تبصرہ اس کا کروں. پنڈت پریم ناتھ بجاج لکھتے ہیں کہ اس کے 4 ادوار ہیں. کچھ محققین 3 ادوار پر اس کو کرتے ہیں، لیکن پریم ناتھ بجاج کہتے ہیں ششی کنٹ والا دور اس کا پہلا دور ہے. اس کے بعد جو ہے ششی کنٹ، للہ عارفہ اور شیخ نور الدین ولی، اس وقت صوفیانہ مضامین زیادہ، اگر مجموعی طور دیکھیں تو صوفیانہ مضامین کے ہی گرد گھومتے. پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے حبہ خاتون اور ارنیمان. حبہ خاتون نے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انقلاب، رومان، مطلب جو ایک محبت کی بات ہے وہ حبہ خاتون نے کہی. اور اس کے بعد کشمیری شاعری میں ایک تصوف کے مضامین کے علاوہ بھی محبت کے مضامین در آئے، انقلاب کے مضامین در آئے. تیسرا دور پریم ناتھ بجاج کے مطابق محمود گامی سے شروع ہوتا ہے اور وہاب پرے تک آتا ہے. اس کے درمیان بھی بہت سارے شاعر آتے ہیں. اور چوتھا دور جو ہے وہ مہجور سے شروع ہوتا ہے اور آج تک، ہمارے دور تک. پھر آپ کا یہ فرمانا کہ کشمیری شاعری اس حصے میں بہت کم ہو رہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہے، جبکہ مقبوضہ حصے میں جو کشمیر کلچرل اکیڈمی ہے وہ اس نوعیت کی بہت ساری کتابیں شائع کر رہی ہے جو کشمیری زبان اور ادب سے متعلق ہے. بہت کام ہو رہا ہے اس طرف، وہاں کشمیری پھل پھول رہی ہے کشمیری زبان، جبکہ اس حصے میں معدوم ہوتی جا رہی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے والدین نے بھی، جو کہ سری نگر سے آئے تھے، ہجرت کر کے 48 میں آئے تھے، ہم تو ادھر ہی پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے بھی ہم سے اردو میں بات کی. بہت سارے والدین کا یہ المیہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کشمیری زبان نہیں سکھائی. آج میں سمجھتی ہوں کہ نہیں سکھائی، اور یہ جی اس میں ہم بھی شامل ہیں. دیکھیں میری والدہ نے پوری زندگی مجھ سے کشمیری میں بات کی ہے اور میں نے پہاڑی میں یا اردو میں جواب دیا ہے. اب یہ اس کو المیہ ہی کہا جا سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھ سے بات کسی اور زبان، انہوں نے کشمیری میں ہی بات کی، لیکن جواب میں نے ہمیشہ پہاڑی یا اردو میں دی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کدھر، ہمارا سفر کس طرف ہے. ٹھیک. اچھا آمنہ، آپ نے، چونکہ آپ اردو کی ایک خوبصورت شاعر ہیں اور آپ کا مجموعہ کلام بھی چھپا ہے چناروں کی آگ، اور کئی برس پہلے چھپا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اردو شاعری میں کشمیر آپ کے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا ٹاپک تھا، تو اس حوالے سے اگر آپ بتا سکیں. ہم نے اس حوالے تو بہت سنے ہیں، لیکن اس پہ آپ مزید اپنے تحقیق کی روشنی میں اگر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. اچھا توصیف صاحب، اگر یہاں پر کشمیری زبان میں تحقیق ہو رہی ہوتی تو یقیناً میں ایسے ہی کرتی، لیکن ایسا نہیں تھا بدقسمتی سے. تو لیکن میری خواہش، کشمیر میرے لہو میں شامل ہے. کشمیر کی ساری زبانیں کشمیری کے سمیت، چاہے گوجری ہے، پہاڑی ہے، ایون کوئی بھی زبان ہے، وہ میرا زیور ہے کشمیری زبان کے سمیت. کشمیری زبان اگر میرے سر کا جھومر ہے تو پہاڑی، ہندی، گوجری یہ میری انگوٹھیاں ہیں، میرے ہار سنگار ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کی ساری زبانیں ہماری زبانیں ہیں. لیکن صابر آفاقی صاحب کی ایک بات اکثر کشمیر میں وہ لکھتے ہیں، صابر آفاقی صاحب ایک اتھارٹی تھے شاعری میں بھی اور محقق بھی. صابر آفاقی صاحب لکھتے ہیں کہ علاقائی وسعت اور بولنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے ریاست کی کوئی زبان اس کی حریف و مقلہ نہیں. اور وہ لکھتے ہیں 600 سالہ ادبی ذخیرے، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی. میں سمجھتی ہوں 700 سالہ تاریخ ہے کشمیری زبان کی. اچھا تو جو مطلب ٹو دی پوائنٹ اس کا یہ بنتا ہے کہ اردو شاعری میں کشمیر. تو میرا یہ تھا کہ میں شاعری میں کہاں لوگوں نے کشمیر کو کس حوالے سے، اس کی غلامی کے حوالے سے، اس کی خوبصورتی کے حوالے سے، کس حوالے سے برتا ہے، اور یہ کس ارا سے، غالب سے لے کر آج کے دور تک میں نے تمام ادوار کو لیا ہے اور آج تک
کہ کشمیر کن کن حوالوں سے اور غزل میں آیا ہے، کہاں کہاں نظم میں آیا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تقریباً 400 صفحات کا میرا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا. تو لیکن میں پھر بھی ایک تشنہ، یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے اور میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اس میں اور تحقیق کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم